نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ حضرات محترم، ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، وہ جب کوئی نسخہ لکھتے تو اپنے ڈسپینسر کو کہتے کہ فلاں مریض سے پیسے نہیں لینے، اس کے نسخے پہ لکھ دیتے۔ بڑا عرصہ وہ یوں ہی کرتے رہے۔ ایک دن ڈسپینسر نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ بعض لوگوں سے پیسے نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں صدیق اور عمر اور عثمان اور علی نام کے لوگوں سے پیسے لوں، یا میں خدیجہ یا عائشہ یا فاطمہ نام کے لوگوں سے پیسے لوں۔ ان کی محبت اور ادب و احترام کا عجیب انداز تھا۔ ساری عمر انہوں نے خلفائے راشدین، امہات المومنین اور بنات الرسول کے ناموں سے پیسے نہیں لیے۔ اسے کہتے ہیں ادب و احترام اور محبت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل بھی، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ رات کو سوتے تو اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل وضو فرما رہے تھے نہر پر کہ ان کا ایک شاگرد آ کر بیٹھ گیا، وہ وضو کرنے لگا۔ اب جس طرف سے پانی آ رہا تھا وہاں وہ استاد سے آگے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے فوراً احساس ہوا کہ میرا جو پانی استعمال شدہ ہے وہ تو استاد کی طرف جا رہا ہے۔ فوراً وہاں سے اٹھا اور استاد سے آگے جا کر بیٹھ گیا۔ اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میرا جو استعمال شدہ پانی جو ہے وہ استاد کی طرف جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے پوچھا کہ چچا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تو آپ ہی ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ یعنی حضور تو عمر پوچھنا چاہتے تھے، تو لیکن جواب کا عجیب انداز ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تو آپ ہی ہیں، البتہ عمر میری زیادہ ہے۔ تو یہ عجیب انداز ہے ادب کا اور احترام کا۔ اسلامی معاشروں کے اندر یہ احترام اور ادب ہمیشہ سے موجود تھا اور ابھی بھی تھوڑا بہت موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ بڑی سخت حدیث ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا۔ اسلامی تہذیب میں یہ بہت بڑی بات تھی کہ ماں باپ کا احترام کیا جائے۔ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ جس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ ماں باپ سے اونچا نہیں بولا جا سکتا، جس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ ماں باپ کے برابر نہیں بیٹھا جا سکتا، جس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ ماں باپ سے آگے نہیں چلا جا سکتا، وہ زمانہ ابھی ہم نے خود دیکھا ہے۔ اب وہ زمانے گزر گئے، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ سب برابر ہیں۔ اسلام اس تہذیب کو گوارا نہیں کرتا۔ اسلام میں یہ مساوات نہیں ہے۔ اسلام میں گھوڑا اور گدھا برابر نہیں ہوتے۔ اسلام میں ابو بکر ہے، ابو جہل ہے، اور قیامت تک ابو بکر رہیں گے، ابو جہل رہے گا۔ دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہو سکتی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ادب و احترام جو ہے ایک بڑی خوبصورت تہذیب پیدا کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشروں سے یہ ادب و احترام اٹھتا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسلامی تہذیب کے اندر استاد کا ایک عجیب احترام تھا، اور لوگ گوارا نہیں کرتے تھے کہ استاد کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کیا جائے، استاد کے گھر کی طرف پاؤں بھی کیا جائے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ میں بیت الخلاء جاؤں تو جس قلم سے لکھتا ہوں اس قلم کی سیاہی میرے ہاتھ پہ لگی رہ جائے۔ اس کو بھی ادب کے خلاف وہ سمجھتے تھے، تہذیب کے خلاف سمجھتے تھے۔ اللہ ہمیں یہ ادب نصیب فرما دے۔ جس محبت میں ادب نہیں ہوتا وہ محبت نہیں ہوتی، وہ ڈرامہ ہوتا ہے۔ محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ ادب و احترام ہو۔ ادب و احترام اور محبت لازم و ملزوم ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر ادب و احترام چھوٹ گیا تو وہ محبت نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ ایک ہمارے دوست کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا
کہ بیٹا تیرا فلاں جو بھائی ہے وہ بڑا کمزور ہے، تو ایسے کر اپنا پلاٹ جو ہے اس کو دے دے۔ کہتے بڑی سوچ کے اندر پڑ گیا، اور عقل یہ سمجھا رہی ہے کہ کیسی بیوقوفی ہے، اتنی محنت سے پلاٹ بنایا تھا، محض باپ کے کہنے پہ میں بھائی کو دے دوں۔ بڑا سوچتا رہا، کہتے اچھا پھر مجھے بات سمجھ آئی کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو میں نے عقل کو تنہا چھوڑ دیا اور باپ کے کہنے پر وہ پلاٹ بھائی کو دے دیا۔ کہتے آج 15-20 برس کے بعد جو ہے میرے کئی مکانات ہیں اور بھائی کا وہی ایک مکان ہے۔ تو کہتے میرے باپ نے کہا تھا کہ بیٹا تو اس کو پلاٹ دے گا، میں تمہیں دعائیں دوں گا۔ کہتے اس دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج میرے مکان نہیں بلکہ پلازے ہیں اور بھائی کا ایک ہی پلاٹ ہے۔ میرے محترم دوستو، کسی کی بات اس کے ادب اور احترام اور محبت کی وجہ سے کرنا یہ اور بات ہے، اور اپنی سمجھ میں آ جائے بات تو یہ اور بات ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کسی کے کہنے پر، ماں باپ کے کہنے پر مجھے بات سمجھ آئے نہ آئے، میں عمل کر لوں تو اس کا مقام اور ہے، اور میں سمجھ کے کوئی بات عمل کروں اس کا مقام اور ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ آ گئی تو مان لیں گے، نہ سمجھ آئی تو پھر اگر انسان رک جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ارے بات سمجھ آئے نہ سمجھ آئے ہمیں ماننا ہے۔ کیوں ماننا ہے؟ کہ میرے نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح بات سمجھ آئے نہ سمجھ آئے کیوں ماننا ہے؟ کہ میرے ماں باپ کی یہ بات ہے۔ لوگ اس کو اپنی عقل سے تسلیم کرتے ہیں، جو عقل سے مان کے سمجھے گا گویا اس نے اپنی عقل کو بڑا تسلیم کیا، اور جس نے صرف اس بات پہ مان لیا کہ میرے استاد کی بات ہے، میرے ماں باپ کی بات ہے، میرے نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جس کے کہنے پہ بات کو مانا ہوتا ہے وہ بھلا کبھی گرنے دیتا ہے؟ وہ پھر گرنے نہیں دے گا۔ ماں باپ بچے کو کہتے ہیں، جب بچہ چلنا سیکھتا ہے نا کہ بچے ادھر آؤ چلو سیکھو، قدم اٹھاؤ، اور بچہ اگر ماں باپ کے کہنے پہ قدم اٹھا لے تو کیا ماں باپ اسے گرنے دیں گے؟ کبھی گرنے نہیں دیں گے، بڑھ کے تھام لیتے ہیں۔ تو کسی کے مان پر، کسی کے ادب و احترام میں، کسی کی محبت میں قدم اٹھا لے تو پھر محبت والا کہاں گرنے دیتا ہے؟ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے، اور وہ ادب و احترام نصیب فرمائے جو ہماری اسلامی تہذیب کا خاصہ تھا۔ آج یہ ہمارے معاشروں سے رخصت ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے بچوں کو بتایا کریں، اور خود بھی اس کی تعلیم ان کے سامنے جو ہے پیش کیا کریں، عملی تصویر پیش کیا کریں۔ یہ ادب و احترام انسان کو بہت آگے بڑھا دیتا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور کسی شاعر نے خوب کہا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب نہ ہو تو محبت کے دعوے سب جھوٹ ہے، سب فریب ہے، سب ڈرامہ ہے۔ اللہ ہمیں محبت کے ساتھ ساتھ ادب و احترام بھی نصیب فرمائے۔